اس سیشن میں میرا موضوع ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا عہد شباب اور آپ کا کسب معاش، جو آپ نے پیسہ کمانے کے لیے یا دولت کمانے کا جو ذریعہ آپ نے اپنایا، جیسے ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کسب معاش، اور اس ذکر سے لے کر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان قائم کیا ہے جسد اطہر کی جمال آرائیاں، تو اس کے بیان تک یہ ہمارا موضوع ہے، اور یہ ضیاء النبی جلد دوم کے صفحات 103 تا 180 ہیں۔ تو کسب معاش کے دور سے آغاز ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی کثرت عیال اور تنگ دستی کی بنا پر 9-10 سال کی عمر میں لوگوں کے ریوڑ اجرت پر چرانا شروع کیے، اور بخاری شریف کی روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی نے یہ بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ جی شروع سے کروں یا یہیں سے؟ جی، تو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرارید کے عوض بکریاں چرائی ہیں۔ قرارید سے مراد یہ دینار کا ایک 20واں حصہ ہے یا دودھ کی ایک مقدار ہے، اور علامہ عینی کے مطابق یہ ایک جگہ کا نام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 12 یا 13 یا 17 سال تھی۔ مختلف روایات ہیں۔ جب حضرت ابو طالب شام کے سفر پر روانہ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں بصرہ ایک مقام کا نام ہے جہاں پر جرجیس راہب تھا جس کا لقب بحیرہ تھا، اس کی خانقاہ میں رات گزاری۔ اس نے دیکھا کہ قافلے میں ایک بچہ بھی ہے اور اس کے سر پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ ایک درخت کے سائے میں جب سارے بیٹھ گئے، وہ قافلہ درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، تو قافلے میں جگہ نہ تھی تو وہ بچہ وہ اس سائے سے ہٹ کر بیٹھ گیا، باہر ہی بیٹھ گیا، تو اس درخت نے جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے سوچا کہ کہیں یہ وہی جوان تو نہیں کہ جن کا ذکر اور جن کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، چنانچہ اس نے قافلہ والوں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے ایسا کیا کہ اس بچے کو، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنی سواریوں کے پاس ہی چھوڑ آئے، اور خود وہ سارے کے سارے دعوت پہ آ گئے۔ تو وہ راہب جو ہے اس نے کہا نہیں، اس بچے کو بھی لے کر آئیں۔ تو اس طرح جب ان کی دعوت ہوئی تو اس نے پھر دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئے ہیں، تو آخر میں وہ جب حضور تشریف لائے تو آپ کو ٹکٹ کی باندھ کر دیکھنے لگا، اور آپ کو آزمانے کے لیے آخر میں اس نے کہا کہ میں آپ کو لات و عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو پوچھوں گا وہ سچ سچ بتائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی قسمیں نہیں کھاتا، یہ ان کی قسمیں مجھ سے نہ لو، مجھے ان سے بہت نفرت ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات کے بارے میں پوچھا، تو ان صفات کی تصدیق ہو گئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے پاس تھیں۔ آخر میں اس نے مہر نبوت کو دیکھا، حضور کا کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، اس کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ اور ابو طالب نے کہا کہ میں اس کا چچا ہوں، اور اس کی والدہ جب ابھی یہ پیدا ہونے والے تھے تو ان کے والد فوت ہو گئے تھے، اور والدہ بھی کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس راہب نے کہا کہ آپ انہیں وطن واپس لے جائیں، اور آپ یہودیوں سے ہوشیار رہیں، جن باتوں کا مجھے علم ہے اگر ان یہودیوں کو ہو گیا تو وہ انہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ یہ سید العالمین ہیں، یہ رسول رب العالمین ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے آپ کو مکہ واپس بھیج دیا، لیکن دوسری روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام اپنے ساتھ لے گئے۔ اس دور میں ایک اور واقعہ شدید قحط کا ہے۔ ابن عساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ کسی نے کہا کہ لات و عزیٰ کے پاس جا کر دعا کرو، یہ بتوں کے نام ہیں، لات، عزیٰ، منات۔ تو کسی نے کہا کہ لات اور عزیٰ کے پاس جا کر دعا کریں، کسی نے کہا منات کے پاس جا کر دعا کریں، کسی نے کہا کہ تمہارے اندر ایک بزرگ موجود ہیں، ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ابو طالب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو وہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس آئے، تو آپ نے ایک نوخیز جوان کو، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اور آپ کی پشت کعبہ کے ساتھ لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش ہوئی اور خوشحالی آ گئی۔ وہ قحط سالی کی جو کیفیت تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور خوشحالی آ گئی۔
تو وہ خوشحالی آ گئی آپ کی دعا کی برکت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب کفار نے آپ کو ایذا رسانی شروع کی تو حضرت ابو طالب نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان یاد دلایا، اور ایک قصیدہ بھی آپ نے لکھا، اور ایک جو قصیدہ لکھا اس کا یہ مشہور شعر ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ ان کی رنگت سفید ہے اور ان کے رخ کا واسطہ دے کر بارش کی بھیک مانگی جاتی ہے، وہ یتیموں کی پناہ ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ تو یہ اس کا ایک شعر ہے اس قصیدے کا۔ بعض نے کہا کہ یہ اشعار حضرت عبد المطلب کے ہیں کہ آپ کے دور میں بھی قحط پڑا اور آپ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے دعا کی جو فوراً قبول ہوئی۔ تو اس واقعہ سے انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ اشعار حضرت ابو طالب کے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ عہد رسالت میں بارش کی دعا مانگی گئی، حضور نے بارش کی دعا فرمائی تو بارش برسنے لگی اور پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اور پھر لوگوں نے عرض کیا، بارش رکوانے کے لیے دعا کی اور بارش رک گئی، اور حضور نبی کریم علیہ السلام پھر مسکرائے اور آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ابو طالب کے شعر سنائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی مراد یہ اشعار ہیں جو ابھی میں نے جس کا ایک شعر پڑھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بے شک۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت رب تعالیٰ نے بچپن سے ہی فرمائی ہے۔ کسی ایسے کام سے جس کو طبیعت سلیم الفطرت لوگ ناگوار سمجھتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی ایسے کام کا ارادہ کرتا جو میری شان کے مطابق نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ارتکاب سے مجھے بچا لیتا۔ تو کم سنی کے 2 واقعات صفحہ نمبر 111 پر موجود ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں، ہم اختصار کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ام ایمن سے مروی ہے کہ بوانا کے مقام پر ایک بت کا میلہ لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شرکت کا جب کہا جاتا تو آپ انکار فرما دیتے۔ تو آپ کا بچپن بھی اس طرح پاکیزہ گزرا، اور جن لوگوں کو جن روایات کو یا جن رسموں کو برا سمجھا جاتا ہے آپ ان کے قریب بھی نہیں گئے۔ اس دور کا ایک اور اہم واقعہ ہے جسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عہد جاہلیت میں بات بات پر جنگیں شروع ہو جاتی تھیں جن میں بڑی خون ریزی ہوتی تھی اور لوگ اپنے ہی عزیزوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے اور پھر اس پر فخر کیا جاتا۔ یہاں ایک جنگ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ تو حرب فجار، حرب جنگ کو کہتے ہیں، حرب فجار کے نام سے بہت سی جنگیں ہیں جن میں یہی جنگ ہمارے پیش نظر ہے، اور اس جنگ کے اسباب اور واقعات صفحہ نمبر 112 سے 118 تک العقد الفرید کے حوالے سے تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان کی تفصیل ہمارے پیش نظر نہیں ہے کیونکہ ہم نے سیرت کے اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہے جس کا تعلق براہ راست حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ہماری ہدایت کا پہلو اس میں موجود ہے۔ تو اس میں 2 چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس جنگ کے تذکرے میں حضور امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عکاظ کے متعلق لکھا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ 1980 میں جب طائف کی زیارت کا شرف نصیب ہوا تھا میں عکاظ بھی گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان ہے، مجھے اس میں اس لیے دلچسپی تھی کہ یہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم توحید الہی کی دعوت دیا کرتے اور طعن و تشنیع کے باوجود فریضہ حق کی ادائیگی میں مصروف رہتے۔ تو چونکہ اس جگہ کا تعلق حضور علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ ہے، عکاظ میں میلہ لگتا تھا، منڈیاں لگتی تھیں، ادبی محفلیں ہوتی تھیں اور وہاں پر آپ لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، لکھا کہ مجھے اس لیے دلچسپی تھی۔ دوسری چیز اس جنگ کی وجہ تسمیہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں کردار ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو زہرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس جنگ کو فجار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جنگ ان مہینوں میں لڑی گئی جن میں عہد جاہلیت میں بھی جنگ حرام سمجھی جاتی تھی۔ وہ مہینے ہیں 3 اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو یہ حج کے مہینے ہیں، قافلے مختلف علاقوں سے لوگوں کے آتے حج کرنے کے لیے، تو ان مہینوں میں جنگوں کو روک دیا جاتا تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک مہینہ رجب کا ہے، یہ عمرے کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ 4 مہینے ہیں جن میں وہ جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 میں ان مہینوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور آپ کے ہاتھ سے کوئی شخص مارا گیا نہ زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس میں شریک تھے اور ان کا دفاع کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا لائے۔ تو اس طرح کوئی براہ راست آپ نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ حالات ایسے بن گئے کہ آپ نے اپنے چچاؤں کا دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت انبل علی اعمامی، اس کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں ترکش سے تیر نکال کر اپنے چچاؤں کو دیتا تھا، اتنا کام اس جنگ میں تھا۔ اور دوسرا مفہوم امام ابو زہرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے ان تیروں کو روکا کرتا تھا جو میرے چچاؤں پر چلائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مشہور واقعہ ہے حلف الفضول۔ حلف الفضول اسے کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل تھے۔ ایک مرتبہ زبید نامی یمنی شخص سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس پردیسی اور اجنبی مسافر نے عاص بن وائل کے دوست قبائل سے شکایت کی، لیکن انہوں نے الٹا اسے ہی جھڑک دیا۔ اب اس نے ایک ہیلہ کیا کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور اشعار کی صورت میں اپنی داستان غم پیش کر دی۔ حرم میں موجود قریشیوں میں سب سے پہلے اس کی آواز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے لبیک کہی۔ چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیم بن مرہ کے قبائل جمع ہوئے اور ان شرکاء نے کھڑے ہو کر اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، کیونکہ اس قسم کے ظلم کے واقعات، لوگوں کا مال چھینا، لوٹ لینا، یہ عام تھے، اور جو لوگ حج پر آتے تھے ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان مظلوم کی مدد کریں گے۔ تو اب اس کو حلف الفضول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی قسم کا ایک معاہدہ بنو جرہم نے بھی کیا تھا، اور جن کا تذکرہ ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں پڑھ چکے ہیں، قبیلہ بنو جرہم جن میں آپ کی شادی بھی ہوئی۔ تو بنو جرہم نے کیا تھا، اور جن آدمیوں نے اس معاہدہ کو پروان چڑھایا تھا تینوں کا نام فضل تھا۔ فضل بن فضالہ، فضل بن وداعہ اور فضیل بن حارث، اور فضیل بن حارث کا نام بھی بعض کے نزدیک فضل ہی تھا۔ تو اس معاہدے کی بھی یہی مقاصد تھے جو بنو جرہم کا تھا، اور یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا مکہ میں اس کے بھی وہی مقاصد تھے، اس لیے اسے بھی حلف الفضول کا نام دے دیا گیا، یعنی ایسا معاہدہ جو ان لوگوں نے کیا ہے جن کے نام فضل ہیں، تو فضل کی جمع فضول۔ اس معاہدے کے بعد سب مل کر عاص بن وائل کے گھر گئے، جس نے وہ مال لیا تھا اور پیسے نہیں دیے تھے، اور تاجر کا مال لے کر اسے واپس کر دیا۔ اس طرح حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشعار کہے۔ یہ معاہدہ کرنے والوں نے، اور اشعار میں سے ایک کا آپ کو میں ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاہدے میں شرکت فرمائی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے اس معاہدے کے موقع پر میں موجود تھا، اس کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دے تو میں لینے کے لیے تیار نہیں، ایسے معاہدے کی دعوت کوئی اسلام میں بھی دے تو اسے میں قبول کروں گا۔ یعنی خیر کے کاموں میں، اگر معاشرے میں خیر کے کام ہو رہے ہیں تو میں ان میں ضرور شامل ہوں گا۔ رومانیہ کے وزیر خارجہ کونسٹانس جورجیو کی کتاب کے حوالے سے حضور ذی الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بدو جنوبی علاقہ سے مکہ مکرمہ میں آیا، تو اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ اس کی بیٹی کو کسی مالدار نے اغوا کر لیا، تو اس کی جو فریاد تھی اس کو پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گئے اس کے پاس، اس تاجر کے پاس گئے، اور اس کا مال جو تھا وہ واپس کروایا۔ یعنی اس کی جو بیٹی تھی، آپ نے وہ ایک تیار کیا جتھا پورا ساتھیوں کو تیار کیا، اور پھر آپ نے اس کے گھر گئے، اس تاجر کے گھر جس نے وہ بیٹی کو اغوا کیا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے جو جماعت تیار کی تھی ان کے مطالبے پر اس کو وہ بیٹی لٹانی پڑی، اور اس طرح اس مظلوم کی جو ہے وہ داد رسی ہوئی تھی۔ تو اس قسم کے جتنے بھی واقعات تھے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ نے جب حلف الفضول میں شرکت فرمائی تھی تو آپ نے سرگرم کردار ادا کیا، تو اس حلف الفضول کی جو اہمیت تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ تو اس قسم کے جو کام تھے، یہی مصنف لکھتا ہے کہ اس جدت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلانے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ اس معاہدے میں اس وقت جان پڑی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو جتھا تیار کیا تھا
وہ اتنا طاقتور تھا کہ مکہ کے رؤساء اور بڑے بڑے لوگ بھی اس کے فیصلے کو مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے پہلے پڑھا کہ جو بعثت سے قبل بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی تمام رسوم سے کنارہ کش رہتے تھے جو کبھی تھیں، جو ناروا قسم کی تھیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر راہبانہ قسم کی زندگی بسر کی، بلکہ سیاسی، ثقافتی، معاشی اور معاشرتی مصروفیتوں سے متعلق خیر کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت کا پیغام موجود ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ایسے کاموں میں انسان کو پیش ہونا چاہیے جو خیر اور بھلائی کے کام ہیں، اور مظلوموں کی داد رسی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد شام کی طرف دوسرے سفر تجارت کا ذکر آتا ہے کہ اہل مکہ تجارت پیشہ تھے، جو سب سے زیادہ مالدار تھے ان میں حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی رضی اللہ عنہا سر فہرست تھیں، اور اتنی پاک دامن تھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، بڑی غریب پرور اور سخی خاتون تھیں، اور جتنا سامان اہل مکہ کے سارے قافلوں کا ہوتا تھا اتنا ہی سامان آپ کا ہوتا تھا۔ آپ اپنے نمائندوں کو ان قافلوں کے ساتھ روانہ کرتیں، اور یا تو آپ ان نمائندوں کو اجرت دے دیا کرتیں یا نفع میں سے کوئی حصہ ان کے لیے مختص کر دیتیں۔ حضرت ابو طالب کو جب علم ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ جا رہا ہے، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر بڑی محبت سے کہا کہ آپ بھی ان کا قافلہ لے کر جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کے خصائل کی وجہ سے وہ آپ کو دوسروں سے زیادہ اجرت دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ خود سائل بن کر جائیں، اور فرمایا کہ شاید وہ خود ہی مجھے اس سلسلہ میں بلا بھیجیں۔ حضرت ابو طالب نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ وہ کسی اور کو مقرر کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو پھر وہی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب ان کی گفتگو کا پتہ چلا تو آپ نے بلا بھیجا اور پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے دوسروں کی نسبت دگنا معاوضہ پیش کرنے کی درخواست کی کہ میں آپ کو دوسروں سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بتایا تو انہوں نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص سے بھیجا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ نہ تو ان کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ ہی ان کی کسی رائے کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی نگران یا جاسوس بنا کر نہیں بھیجا تھا، بلکہ خدمت گزاری کے لیے میسرہ کو ساتھ بھیجا تھا۔ اور جب اسی مقام پر، بصرہ کے مقام پر قافلہ پہنچا تو پھر اسی خانقاہ کے قریب درخت کے نیچے اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ تو اب وہاں جو راہب موجود تھا وہ بحیرہ نہیں تھا، بلکہ اس کا نام نستورہ تھا۔ پیچھے جب پہلی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر شام پر روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت وہاں پر بحیرہ راہب تھا، لیکن اس وقت وہ نستورہ راہب تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کی وفات ہو گئی ہو یا وہ نقل مکانی کر گیا ہو۔ تو بہرحال اس نے میسرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ قریشی جوان ہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے سر مبارک کو اور قدمین مبارک کو بوسہ دیا اور کہا میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، مہر نبوت کو چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ میسرہ نے راستے میں بار دیکھا کہ جب بھی تیز دھوپ آتی ہے تو فرشتے آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکہ سے لے کر گئے تھے وہ وہاں پر جا کر بیچا اور وہاں سے نیا سامان خرید لیا۔ تو ایک گاہک کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوا تو اس نے کہا کہ آپ لات اور عزیٰ کی قسم کھائیں۔ ایک گاہک کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو اس نے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا کہ میں ان جھوٹے خداؤں کی قسم نہیں کھاؤں گا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا آپ جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے، مجھے قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سفر میں دگنا نفع ہوا، اور قافلہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ جاؤ جا کر مکہ مکرمہ میں اپنی مالکن کو خوشخبری سناؤ کہ اتنا نفع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی چھت پر دیکھ رہی تھیں اور آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے دوران سفر پیش آنے والے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور نستورہ راہب والا قصہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ طے کر لیا کہ اگر ان کی زوجگی کا شرف ملے تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی،
پھر آ جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا عقد نکاح کیسے ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں اور آپ کی اولاد بھی تھی۔ بڑے بڑے رؤساء کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان سے رشتہ ازدواج جوڑ لیں، لیکن آپ نے کسی کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ کو بھیجا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ بات چیت کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے چچا کو ہمارے پاس بھیجیں، ابھی چلے جائیں، صبح ان کو بھیج دیں۔ دوسرے دن حضرت ابو طالب جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ میرے چچا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا ھذا صنع اللہ، یہ تو قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اس طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور مقررہ تاریخ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب وکیل مقرر ہوئے۔ تو چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے دولہا دلہن کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے کہ دولہا اور دلہن دونوں ایک جگہ پر تو موجود ہوتے نہیں کہ وہ خود ایجاب و قبول کریں، تو دولہے کا وکیل بھی مقرر ہو گیا، دلہن کا بھی مقرر ہو گیا، اور اس طرح وہ تقریب نکاح منعقد ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اپنے قبیلے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور فرمایا کہ انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے، اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا۔ اوقیہ جس طرح ہمارے ہاں یہ تولے اور ماشے چلتے ہیں، تو اس طرح اوقیہ ان کا ایک پیمانہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ورقہ بن نوفل نے بھی خطبہ دیا، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور عزتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی، کیونکہ یہ دونوں قریش کے خاندان تھے، تو دونوں کا خاندان ایک ہی تھا۔ اس رشتہ پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو، میں نے خدیجہ دختر بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا۔ حضرت ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے بھی مختصر خطبہ دیا۔ ابن اسحاق کے حوالہ سے یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ غلط روایت ہے، کہ حضرت خویلد اس وقت زندہ تھے اور نکاح سے پہلے آپ کو شراب پلا دی گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ کو کستوری لگائی گئی، لباس پہنایا گیا، اور جب آپ کو ہوش آئی آپ نے پوچھا یہ کیسا شروع ہوا ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی دختر کا حضرت خدیجہ کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو یہ ایک غلط قسم کی روایت مشہور ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لکھا ہے کہ یہ روایت غلط ہے، اور طبری نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ روایت غلط ہے، اور جو اوپر بیان ہوئی ہے صحیح روایت وہ یہ ہے کہ آپ کے والد حرب فجار سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد حرب فجار سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور واقدی نے پھر اس کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور پھر عقلاً اور درایتاً بھی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے زیادہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رؤساء کو اپنی دامادی کا شرف بخشنا چاہتے تو کوئی انکار نہ کرتا، اور نیز پھر یہ جو تقریب نکاح ہوئی تھی یہ چھپ کر تو ہوئی نہیں تھی۔ خاندان قریش کے قابل قدر افراد یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک ایسی بیوہ سے اپنے بے مثال بھتیجے کا نکاح کر دیں جن کا باپ رضامند نہ ہو، تو یہ بات عقلاً بھی درست نہیں ہے۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، وہ بھی ایسے طرز عمل کو پسند نہیں کر سکتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورتحال کو قبول نہیں کر سکتے تھے، اخلاق حسنہ میں جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نیز امام ابو زہرہ اور علامہ سہیلی کے حوالوں سے بھی آپ نے اس روایت کا رد کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کو شراب پلا دی گئی۔ شادی کے بعد حضرت خدیجہ کی بھرپور محبت اور خدمت گزاری نے وہ خلا پر کر دیا جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سایہ عاطفت کے اٹھ جانے سے آپ کی زندگی میں پیدا ہوا تھا۔ آپ نے اپنا جان، مال،
متاع سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا، اور آپ اس پر بہت خوش تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چاکری میں قبول فرما لیا۔ آپ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور انہی کے نام پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ ایک دوسرے فرزند پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ ہے، ان کا لقب طیب الطاہر ہے۔ یہ دونوں بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک بیٹے صاحبزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے، وہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی صاحبزادیاں سیدات رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدات و نساء العالمین رضوان اللہ علیہن حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، سب نے عہد نبوت پایا اور ساری کی ساری مشرف باسلام ہوئیں۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کا۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کیا تھا تو حضور علیہ السلام کے دور تک اس کو 3000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے بعد کئی طوفان آئے، بارشیں ہوئی ہوں گی، اس کی وجہ سے عمارت میں کئی تغیرات پیدا ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس عمارت کو دوبارہ عمالقہ نے تعمیر کیا تھا، اور بعض نے کہ اس کے بعد بنو جرہم نے تعمیر کیا۔ بہرحال حضور علیہ السلام کے دور میں اس وقت یہ عمارت پتھروں کی چار دیواری تھی جو انسانی قد سے کچھ بلند تھی، اور پتھروں کو جوڑنے میں گارا بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا، چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو کعبہ کی تعمیر نو کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن علامہ ابن کثیر نے اسے رد کیا ہے اور ان اول بیت وضع للناس سے استدلال کیا ہے۔ نیز صحیح حدیث سے بھی اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ کعبہ مشرفہ کی جو نئی تعمیر تھی اس کا فوری سبب یہ بنا کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا جہاں پر زائرین کعبہ کے نذرانے ڈال دیے جاتے تھے، اور کعبہ شریف کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک رات چوروں نے کچھ قیمتی سامان چرا لیا جو دویک نامی شخص سے برآمد ہوا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ تو یہ سبب بنا کہ جو نذرانے آتے ہیں وہ کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں، حفاظت کا کوئی سبب نہیں ہے، عمارت ایسے پتھروں کی بنی ہوئی ہے، اس کو جوڑا بھی نہیں گیا، دیواریں بھی چھوٹی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ ہر قبیلہ نے اپنے حصے کا سامان فراہم کیا، پہاڑوں کو کاٹ کر پتھر تیار کیے گئے۔ ایک کشتی طوفانی موجوں کی وجہ سے جدہ کے ساحل پر آ لگی، قریش نے اس کے تختے خرید لیے، اور شیخ ابراہیم ارجون کے مطابق قریش نے باقوم کے ساتھ تعمیر کعبہ کی بات کی۔ بعض کے نزدیک باقوم ایک انجیریت تھا، اور ابن اسحاق اور ابن حشام کے مطابق یہ مکہ کا بڑھئی تھا۔ دروازے، شہتیر، بالے وغیرہ بنانے کا کام اس کے سپرد کیا گیا۔ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا پکا ارادہ کر لیا تو ایک بزرگ حضرت ابو وہب، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ماموں ہیں، حضرت ابو وہب، انہوں نے کہا، اے گروہ قریش، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوائے کوئی چیز داخل نہ کرنا۔ کعبہ کو گرانے کا مرحلہ آیا تو یہ ان کے لیے آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ نے جب یہ کوشش کی تھی اس کا کیا انجام ہوا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی تھا کہ کبھی کبھی وہاں سے کنویں سے ایک اژدہا نکلا کرتا تھا، تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اژدہا جو تھا وہ نکل کر دیوار پر دھوپ تاپ رہا تھا، تو ایک پرندہ آیا اسے اچک کر لے گیا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس کو گرانے والا جو کام تھا وہ بڑا مشکل سمجھا جاتا تھا، تو اس کا حل یہ نکلا کہ ولید بن مغیرہ آگے بڑھا، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، تو اس نے جنوبی دیوار کو گرا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک رات کے گزرنے کا ہم انتظار کرتے ہیں، اگر سلامتی سے رات گزر گئی تو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ تو جب وہ رات گزر گئی تو پھر سارے قبائل نے اس میں حصہ لیا اور اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ لیا، اور وہ دیواریں گرانے میں وہ سارے کے سارے قبیلے جو ہیں وہ مصروف ہو گئے، اور سب نے وہ کام بانٹ لیا۔ اب اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ جو سرمایہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے وہ اس بنیاد پر کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے ناکافی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں رکھی تھیں، تو وہ اس میں تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انہوں نے ایک دیوار اس سے جگہ کم کر لی اور کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا، اور وہاں سے انہوں نے دیوار اٹھا لی اور باہر جو حصہ چھوڑا تھا اس کے نشانی کے طور پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں پیش تھے، اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک کار تھے۔ تو یہاں پر ایک واقعہ
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت و طہارت کے بارے میں ہے کہ چونکہ اس زمانے میں جو لباس ہوتا تھا قمیص ٹخنوں تک لمبی ہوتی تھی اور اس کے نیچے تہبند باندھا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پتھر اٹھاتے تو آپ کے کندھوں پر خراشیں پڑنے لگیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنا تہمت جو ہے وہ نکال کر کندھے پہ رکھ لیں۔ ایسا جب کیا تو فوراً غشی طاری ہو گئی اور پھر آپ کو ہوش آیا تو آپ نے دوبارہ تہبند مان لیا۔ اب قمیص اگر ٹخنوں تک لمبی ہو تو سطر کے کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا اور برہنگی اور عریانی نہیں ہوتی، لیکن پتھر کو اٹھاتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اٹھتے ہوئے یہ ممکنہ صورت ہے کہ سطر پوشی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات گوارا نہ کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سطر کے حوالے سے کوئی ایسا امکان بھی ہو، لہٰذا اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ تعمیر کا کام ہو رہا تھا تو اس میں حجر اسود کی تنصیب کا ایک معاملہ پیش آیا، تو اس وقت قبائل کے اندر جو ایک لڑائی کی کیفیت پیدا ہونے لگی تھی، اس کو کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو جس حکیمانہ انداز نے آپ نے فیصلہ کیا کہ سارے قبائل نے چادر کے سرے پکڑے ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے وہ نصب کیا، تو اس حکیمانہ فیصلے سے وہ اتنے متاثر ہوئے اہل مکہ کہ لوگوں نے اس وقت کے شعراء نے اس پر اشعار لکھے، اور ان میں سے حبیرہ بن وہب المخزومی کے چند اشعار حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی نقل کیے ہیں۔ ان میں سے دو کا ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ اپنے شمائل کریمہ کے طفیل کل بھی اور آج بھی تمام قریش سے بہترین ہیں، اور آئندہ کل بھی اللہ تعالیٰ ان پر جو مہربانیاں کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ انہوں نے اس جھگڑے کا فیصلہ کیا جس کی مثال لوگوں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تو یہ ایسا واقعہ تھا حضور کی دانش کا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملہ فہمی کا، مسئلے کو حل کرنے کا، کہ لوگوں نے اس پر اشعار لکھے اور اس واقعہ کو محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کتنی دفعہ گرا کر تعمیر کیا گیا، اس کی تفصیل صفحات 156 اور 55 پر موجود ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا پتہ اس واقعہ سے بھی چلتا ہے جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں موجود تھے کہ قبیلہ بنو کین کے کچھ شاہ سوار آئے، انہوں نے خیموں پر حملہ کر دیا، سامان کو لوٹا اور حضرت زید کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور جا کر انہیں مکہ میں فروخت کر دیا۔ اور مکہ میں فروخت کیا تو ان کو خریدنے والے کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام تھے۔ انہوں نے انہیں خریدا اور اپنی پھوپھی صاحبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے نکاح ہوا تو انہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا اور بچوں کی طرح ان کے ساتھ محبت و پیار فرماتے رہے۔ ادھر زید کے جو والد تھے، حضرت زید کے والد، وہ اپنے بیٹے کے فراق میں دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے ایک دردناک قصیدہ بھی لکھا۔ اس کے اشعار صفحہ نمبر 157 پر دیکھے جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے، وہاں سے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے۔ قبیلہ بنی کلب کا ایک قافلہ حج کے لیے مکہ آیا، زید نے انہوں نے زید کو پہچان لیا، اور پھر انہیں بتایا کہ تمہارا باپ جو ہے تمہارے فراق میں روتا رہتا ہے۔ حضرت زید نے انہیں کہا کہ میرے والد کو یہ پیغام دینا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ میرے دل میں اپنی قوم کا شوق موجزن رہتا ہے، اگرچہ میں بہت دور ہوں، میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک شریف خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، جو محبت دی، جو شفقت دی، اس کا تذکرہ انہوں نے دیا اور وہ پیغام بھیج دیا۔ جب آپ کے والد کو پتہ چلا تو وہ اپنے بھائی حضرت کعب کے ساتھ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ قبول کر لیں اور اسے آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید سے پوچھ لیں، اگر وہ ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیہ کے اسے لے جائیں، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو آپ بھی اس پر اصرار نہ کریں۔ انہیں یہ بات اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف انصاف ہی نہیں کیا بلکہ لطف و احسان کی انتہا کر دی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاؤں، آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے چچا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، اور جب تک سورہ احزاب کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نازل نہیں ہوئی، اس وقت تک لوگ آپ کو زید بن محمد ہی کہتے رہے۔ بعثت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ اعلان نبوت سے قبل آپ کی سیاسی بصیرت کیا تھی۔
کہ مکہ کے کچھ لوگ تھے جو بت پرستی سے بیدار تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ ہمیں مختلف ملکوں میں جانا چاہیے اور جہاں سے ہمیں ہدایت کا اور حق کا نور ملتا ہے وہاں سے اسے لینا چاہیے۔ ان میں تھے ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جہش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمر کے نام۔ عثمان بن حویرث تھا جو کیسر روم تک جا پہنچا، اور کیسر روم نے انہیں اپنے محل میں اسے ٹھہرا لیا، بڑی عزت و تکریم کی اور بہت نوازا، اور اس نے عیسائیت کا مذہب بھی قبول کر لیا۔ تو جب کیسر روم کو عثمان بن حویرث کی وفاداری کا یقین ہو گیا تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے ذریعے اہل مکہ کی اوپر حکمرانی کروں اور وہاں پر سیاسی اقتدار حاصل کر لوں۔ اگرچہ اس کے زیر نگیں بہت سے ممالک تھے، وہ مکہ پر بھی اپنا قبضہ کرنا چاہتا تھا، تو اس نے بہت سارا سونا عثمان بن حویرث کو دے کر بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، یہ لالچ دے کر سونا دے کر انہیں اپنے ساتھ ملا لو اور انہیں کہو کہ وہ مکہ پر میری سیاسی برتری کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ عثمان بن حویرث جو ہے وہ سونا لے کر مکہ آیا اور لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس سازش کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو ان کی غیرت یاد دلائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت مندانہ پیش قدمی سے اس سازش کا پردہ چاک ہوا، اور یوں اہل مکہ جو کیسر روم کی غلامی میں آنے والے تھے وہ اس غلامی کے گٹاٹوپ اندھیروں سے وہ بچ گئے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت مندانہ ایک سیاسی بصیرت تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے جسے الحمس کہتے ہیں، کہ کعبہ شریف کے خادم اور ہمسائے ہونے کی وجہ سے جو قریش تھے وہ بڑے معزز تھے، اور اس بنا پر ان میں غرور و تکبر بھی پیدا ہو گیا، اور وہ سمجھتے تھے جو حقوق ہمارے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، اور سارے لوگ دین ابراہیمی کے مطابق جو احکام چل رہے تھے ان میں جو تبدیلیاں کی گئیں ان تبدیلیوں سے محفوظ رہنے والے جو احکام تھے ان میں حج بھی تھا، لیکن قریش نے حج میں بھی تبدیلیاں کر دیں۔ 9 ذی الحج کو سارے لوگ عرفات میں جاتے اور وہاں سے آ کر طواف افاضہ کرتے، لیکن قریش اپنے تکبر کی وجہ سے میدان عرفات میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ وہیں ٹھہرے رہتے تھے اور وہیں وہ کیا کرتے، اپنا طواف افاضہ کرتے۔ اسی طرح انہوں نے یہ زائرین پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ اپنا کھانا خود نہیں پکا سکتے بلکہ قریشیوں کا کھانا کھائیں گے، اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ قریش سے کپڑے لے کر وہ طواف کریں گے، اور اگر کسی کو میسر نہیں ہے تو وہ برہنہ ہو کر طواف کر لے، اور اگر کوئی اپنے کپڑے میں طواف کر لیتا اسے حکم ہوتا کہ اتار کر پھینک دے۔ اور قریش نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا رکھی تھیں کہ وہ دودھ سے مکھن تیار نہیں کریں گے، چربی میں کھانا نہیں پکائیں گے۔ ان ساری خرافات کو الحمس کہا جاتا تھا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی زمانہ جاہلیت میں محفوظ رہے، ان ساری خرافات سے، ان ساری غلط قسم کی اور کبھی قسم کی رسومات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں بھی محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیما فآویٰ، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اپنے آغوش رحمت میں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی وعدہ الہی کے ایفا کی مظہر ہے کہ رب تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور آج کا اس میں جو ہمارا آخری ٹاپک ہے وہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی جمال آرائیاں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ان کے جمال ظاہری اور کمال باطنی کی کیا شان تھی کہ جب اعلان نبوت ہو گیا اور بحیثیت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت تو ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کا حسن و جمال تھا، لیکن اس سے پہلے محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ روح اقدس جس نے انوار الہی اور اسرار ربانی کی جلوہ گاہ بننا تھا، اس کی عظمت اور لطافتوں کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی اور رسول کو جسمانی عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے تاکہ ان کے اندر کوئی نقص نہ ہو جسمانی طور پر، تو جو جسمانی نقص ہے وہ پیغام حق کو قبول کرنے میں حجاب نہ بنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انبیاء کرام کا حلیہ بیان فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے نبی کمالات نبوت کے ساتھ بڑی موہنی صورت لے کر تشریف لائے تھے۔ ان احادیث کا مطالعہ صفحہ نمبر 168 پر کیا جا سکتا ہے۔ تو جو دعوت دین دینے والا ہوتا ہے، ظاہری اور باطنی حسن اس کا جو ہوتا ہے وہ دلوں کی گہرائیوں تک پیغام کو پہچاننے میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال بھی ہو اور اخلاق کی بلندیوں پر بھی فائز ہو تو یہ دعوت کو پھیلانے میں مؤثر چیز ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دعوت عالمگیر تھی، اس لیے حسن کی ساری دانائیاں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی گئی تھی۔ ایک بدو کی اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کو دیکھ کر اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا نام بتایا تو اس نے کہا کہ آپ وہی محمد ہیں جسے لوگ کذاب کہتے ہیں، قریش کذاب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی ہوں۔ وہ بے ساختہ کہنے لگا کسی کذاب کا چہرہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے دین کا متعلق بتایا تو وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند ابو حالہ کے بیٹے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، جس کے راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ رشتے میں حضرت حسن کے ماموں لگتے ہیں کیونکہ حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند کے جو ہے وہ آپ بیٹے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا خلیہ عربی متن اور ترجمے کے ساتھ صفحہ نمبر 171 تا 173 لکھا ہے۔ یہ صفحہ نوٹ کر لیں اور ضرور پڑھیں۔ عربی متن بھی موجود ہے، ترجمہ بھی موجود ہے، صفحہ 171 تا 173۔ اور اسی طرح سفر ہجرت میں حضرت معبد نے بھی آپ کا جب آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہاں ٹھہرے اور آپ کی برکات کا ظہور ہوا تو حضرت معبد نے بھی وہ حلیہ بیان کیا ہے جو کہ 174 اور 175 صفحہ پر عربی متن اور ترجمے کے ساتھ لکھا ہے۔ حضرت ہند بن حالہ کے چند جملے میں ان کا ترجمہ جو حضور ضیاء الامت نے لکھا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے، چھوٹے قد والے سے لمبے اور طویل قد والے سے کم یعنی درمیانہ قد، سر مبارک بڑا، گیسوئے مبارک زیادہ گنگرالے نہ تھے اور کانوں کی لو سے نیچے نہیں جاتے تھے، چہرہ چمکدار، پیشانی کشادہ، ابرو مبارک باریک اور بڑے ہوئے لیکن آپس میں ملے ہوئے نہ تھے، ناک مبارک اونچی تھی جس پر نور برس رہا ہوتا تھا، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار اور دہن مبارک کشادہ اور دانت چمکدار اور کھلے تھے، تمام اعضاء معتدل تھے۔ تو یہ چند وہ جملے ہیں جو حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی حلیہ مبارک کے بارے میں مروی ہیں۔ اور حضرت معبد کے چند جملے یہ ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے ایسا مرد نہیں دیکھا جس کا حسن نمایاں ہو، جس کی ساخت بڑی خوبصورت ہو اور چہرہ ملی تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی معیوب تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا نقص پیدا کر رہا تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، آواز گونجدار تھی، خاموش ہوتے تو انتہائی پروقار اور گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہوتا، جسمانی خوبصورتی کے علاوہ قلبی طہارت کے باعث روح انور پر انوار کی بارش برستی رہتی تھی۔ معبد فرماتی ہیں جبین سعادت چمک رہی ہے، چہرہ سے نور دمک رہا ہے، اس کے باوجود نہ غرور ہے نہ تکبر ہے، یعنی یہ صرف ظاہری جمال نہیں تھا بلکہ روحانی حسن بھی موجود تھا۔ اور طہارت و نظافت جو آپ کی ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگھا جس کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک سے زیادہ عطربیز ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی۔ تو اس کا تذکرہ طہارت و نظافت کا تذکرہ صفحہ نمبر 176 اور 177 پر موجود ہے۔ اس کے بعد بلندی کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکارم اخلاق کا مجموعہ تھی، عدالت، صداقت، امانت، شجاعت، سخاوت، حق گوئی، غریب نوازی، یتیم پروری، صلہ رحمی، مظلوموں کی داد رسی، عفو درگزر، شرم و حیا، یہ ساری کی ساری خوبیاں، ان کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر آخر میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مستشرق مارگولوس کے حوالے سے بات لکھی ہے کہ اس نے مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کا غلط مفہوم پیش کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو گدلا کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں سونے سے پہلے لات اور عزیٰ کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ جو مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے اس میں ایسا کوئی تذکرہ موجود ہی نہیں ہے سرے سے، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ بہدہ میں لات و عزیٰ کی کبھی پرستش نہیں کروں گا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ انہیں رہنے دیجئے، یعنی ان کا نام ہی نہ لیجئے۔ تو اس میں کہیں بھی پرستش کا اور پوجا کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ ان بتوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور عروہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب سونے سے پہلے ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔
تو اہل عرب کی اس عادت کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے۔ تو بالکل اس روایت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا سکے۔ تو آج کا ہمارا جو درس تھا اس میں یہی چیزیں ہمارے پیش نظر تھیں۔ میں نے کوشش کیا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو آپ احباب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔